ریحان نے اسلام آباد سے سوال کیا کہ میں روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہوں قرآن شریف کا، اور بچپن سے ان کی ایک عادت ہے روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی، تسبیحات اور وظائف بھی کرتا رہتا ہوں، مطلب بیشتر وقت میرا عبادت میں ہی گزرتا ہے۔ رزق کی تنگی بھی نہیں ہے، لیکن کاروبار جیسے رک سا گیا ہے، صرف خرچہ پورا ہوتا ہے، کچھ پھل پھول نہیں رہا، گھر میں بیوی بچے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ کیا عبادتوں کے باوجود ان حالات کا ہونا میرے لیے آزمائش ہے؟ میں کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس سوال میں بنیادی چیز تو آپ نے ذکر کر دی، وہ کیا ہے؟ ناشکری، شکریہ۔ کہ ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے یہ شاکر ہونا نا، شاکر یہ اللہ کی صفت ہے۔ شاکر کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ ہم تو شکر گزار کہتے ہیں نا۔ شاکر کے لفظ میں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ فرماتا ہے اللہ شاکر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ قدردان ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو صاحب ہیں، ان کو اسلام آباد سے ریحان صاحب، ان کو کہیں کہ مطلب سب سے پہلے اپنے بچوں کو شکر گزاری کرنا سکھائیں، کیونکہ ناشکری جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے، میں وظیفہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کا اپنا فائدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، فرمایا کہ ایک شخص تھا کہ وہ بزرگ کے پاس گیا، ان بزرگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ کچھ کھانے پینے کو دیا کرتے تھے لوگوں کو، جیسے کچھ آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے پاس بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں ایک مانگتا ہوں 4 ملتی ہے، نہیں مانگتا ہوں پھر بھی 2 ملتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مطلب نعمتیں کم ہو جائیں، میں بیزار آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس کو پانی کا مٹی کا پیالہ دیا گیا اور وہ کہا گیا کہ یہ پانی پی تو وہ پانی پینے لگا، پیتے پیتے بات کرتا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ایسا کر، تو اللہ کی ناشکری کیا کر۔ تو اس نے کہا جی میں کیسے اللہ کی ناشکری کروں؟ اس پروردگار نے مجھے اچھا لباس دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھے بیوی بچے دیے ہیں، اچھے عزت دار معاشرے میں مجھے رہنا نصیب کیا ہے، تو میں کیوں شکر ادا نہ کروں اس کا؟ تو در حقیقت امام غزالی فرماتے ہیں شکر ادا کر رہا تھا اللہ کا، تو یہ زبان سے اس کی جاری ہوا تو وہ مٹی کا پیالہ سونے کے پیالے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انہیں امام غزالی نے لکھا کہ انہی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، تو وہ بڑا غریب سا تھا، اس جسم پر تہبند کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، کرائے کا گھر ہے، بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو میں کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے وہ پیالہ جو پی رہا تھا میں پٹک دیا اس نے زمین پر، اور کہنے لگا میں کیوں شکر ادا کروں؟ مجھے رب نے دیا کیا ہے؟ کھانے کو تو پورا نہیں ہے، پہننے کو پورا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ناشکری کر رہا تھا، تو نعوذ باللہ ایک زوردار ہوا چلی، اس کے بقیہ کپڑے بھی جسم سے دور ہو گئے۔ امام غزالی یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بندے خدا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتیں خوب بڑھا دوں گا۔